الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأكرم سيدنا مولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أزهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد سلامة الله على أعدائهم أجمعين من هذه الساعة إلى يوم القيامة والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صلى اللهم صل على محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد محترم سامعین کرام بزرگان اہل علم و ادب قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا یہ سورہ ابراہیم کی 5 نمبر آیت ہے جس میں پروردگار عالم اپنے نمائندوں اپنے ہادی کے بھیجنے اور آنے کا مقصد بیان کر رہا ہے فَنَعْمَرِنْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ظلمات سے گمراہی سے ضلالت سے بدبختی سے انسان کو نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جائے اور اس سلسلہ جب سے زمین کا فرش بچھا انسانی انجمن سجائی گئی اور نبیوں کا سلسلہ انبیاء کرام کا سلسلہ رہا صلوات محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد تو بس ایک یہی مقصد تھا کہ انسان کو ضلالت سے نکالا جائے اور نور ہدایت کی طرف لایا جائے جتنے انبیاء کرام جتنے نبی حتیٰ ائمہ طاہرین یعنی معصومین ایمان قیامت ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو ضلالت سے نکالیں اور نور ہدایت کی طرف لے جائیں اور سب جب جانے لگے صاحب کوئی ایسا ایک سلسلہ چھوڑ کے جائیں کوئی ایک ایسی سنت حسنہ چھوڑ کے جائیں کوئی ایک ایسا سلسلہ اور طریقہ ہو کہ جو انسانی سماج میں کار فرما ہو
اور اپنی کارکردگی کے ذریعے سے انسان کو ضلالت سے نور ہدایت کی طرف لے جائے. ایک ایسا سلسلہ ہو اور اسی سلسلے کا اگر ہم انداز دے دیں, نام دے دیں کہ جب ائمہ جانے لگے, معصوم جانے لگے, کیونکہ انسان کی رسائی معصوم سے ڈائریکٹ تو نہیں ہونی, تو ایک ایسا سلسلہ دے دیا جائے, کچھ سرپرست کی سرپرستی میں ذمہ دار افراد کی سرپرستی میں ایک ایسا نظام دے دیا جائے کہ اس نظام کے ذریعے سے انسان ضلالت سے ہدایت کی طرف آتا رہے. اس نظام کا نام ہے عزاداری فرش عزا مجلس امام حسین. جانے لگے تو ایک نظام دے کے گئے اور اس نظام کو لاوارث نہیں رکھا, اپنے نائبین کی سرپرستی رکھی, اپنے نائبین کو سرپرست بنایا. یہ نظام ہے, اس نظام کے ذریعے سے اس کے فیض سے لوگ ضلالت سے ہدایت کی طرف آتے رہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے زمانہ بدلے گا, دور بدلتا جائے گا, تو ممکن ہے کچھ لوگ یا سرفرے لوگ یا کچھ ناسمجھ لوگ سرفرے ہو سکتے ہیں, کچھ ناسمجھ لوگ, کچھ بھولے بھالے اس نظام میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو لہذا اس نظام کو اپنے نائبین کی سرپرستی میں رکھا. دیکھو نظام کی ذمہ داری ہے, نظام کا کام یہ ہے گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جائے گا. تمہاری ذمہ داری ہے نظام پر نظارت کرنا, کوئی تبدیلی آنے نہ پائے. کیونکہ میری گفتگو کا عنوان عزاداری اور ہماری ذمہ داری. تو یاد رکھے جوانوں, اگر عزاداری جتنی عظیم ہوگی, چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یعنی جتنی چیز اگر آپ کے ذمہ کوئی چیز دی گئی ہو اور وہ بہت عظیم ہو تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. تو خود ایک مسئلہ ہے عظمت عزاداری پر انشاءاللہ ہوگی, اور ایک مسئلہ ہے ہماری ذمہ داری, اس کے متعلق ہماری کیا ذمہ داری ہے. یہ ساری یہ عزائے امام حسین کا اہتمام, مجلس کا اہتمام, فرش بچھانا, لوگوں کا آنا, سننا سنانا, بیان کرنا, چلے جانے, اس کا مقصد کیا ہے؟ تو روز میں نے عرض کیا, کیونکہ ہر چیز کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے, اور جب مقصد ہوتا ہے تو انسان مقصد کی طرف بڑھتا ہے, ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر کام میں مقصد نہ ہو تو جذبہ پیدا نہیں ہوتا, ٹارگیٹ نہ ہو تو انسان آگے نہیں بڑھتا. ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے, ایک ایم ہوتا ہے. تو عزاداری کا بھی کوئی ٹارگیٹ, کوئی مقصد ہے جس کے تحت یہ تمام زحمتیں کی جاتی ہیں. بس وہی تمہید تک میں آپ کی خدمت کو دہرا دوں تاکہ جو لوگ اگر کر نہ رہے ہوں تو ان کے اذہان عقلیہ میں یہ بات آ جائے. تو یہ عزاداری رسم نہیں ہے, رسم نہیں ہے, کیونکہ رسم میں کوئی مقصد نہیں ہوتا, کوئی ایم نہیں ہوتا, کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا, بس ایک شور ہوتا ہے, لوگ جمع ہو جاتے ہیں, ایک شور ہوتا ہے. اور جس میں مقصد ہوتا ہے اس میں شور نہیں ہوتا, اس میں شعور ہوتا ہے. رسم اور مقصد والی چیز میں فرق یہی ہے. مقصد میں لوگ رسموں میں بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں, ہر مذہب کی رسمیں ہوتی ہیں, دیکھیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, شور شرابہ ہوتا ہے, پھر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں, اس میں کوئی شعور نہیں ہوتا.
और एक फर्क कि रस्में ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहती, हालात के एतबार से बनती बिगड़ती रहती है। तो रस्मों को जिंदा रखने के लिए जो लोग रस्में कायम करते हैं, वो रस्मों को जिंदा करने के लिए उसमें तजद्दुद करते रहते हैं, नयापन लाते रहते हैं, नई नई बातें, ताकि लोगों की जाज़बियत बरकरार रहे। पहले थक जाएंगे ना लोग, रस्मों को जिंदा करने के लिए उसमें नया करिए। तो शायद इसीलिए जो लोग अज़ादारी को रस्म समझते हैं, शायद इसीलिए हर साल कुछ रवायतें करते हैं, कुछ वाक़े करते हैं, कुछ नए नए अंदाज करते हैं। कभी उनकी शादी में डांस कर रहे हैं, कभी ये पढ़ा जा रहा है, वो बयान किया जा रहा है। जब आप नहीं रोते तो इस तरह की रवायतें बयान होती है, इस तरह का मक्कड़ बयान होता है। शायद उनकी नज़र में आज़ादारी एक रस्म है, और वो समझते हैं कि अगर इस रस्म को, इस आज़ादारी को जिंदा रखना है तो नई नई बात पढ़िए साहब, नया नया काम करिए, ताकि लोगों की दिलचस्पी बरकरार रहे। लेकिन जो आज़ादारी को एक मकसद के तहत समझते हैं, वो आज़ादारी में तजद्दुद के कायल नहीं है, नएपन के कायल नहीं है। जो बुजुर्गों ने तय किया वही काफ़ी है। हमारी जिम्मेदारी उसमें बढ़ाना नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है बुजुर्गों ने जो अमानत दी है उसकी हिफाजत करना, उसे आगे बढ़ाना है। सलवात भेजने देख रहे क्या क्या हो रहा है, किस अंदाज के मातम निकल रहे हैं। घड़े का मातम भी होने लगा, बंदूक का मातम, और ये कहाँ कहा जाएगा, कैसा कैसा मातम होगा नहीं मालूम हमें आपको। पहले एक कलम होता था, एक निशानी होती थी, जुलूस होता था, एक कलम निकल जाता, और आप पूरे खित्ते में चले जाइए, कभी कोई शक्ल बदली अलम की। 200 साल से 100 साल से खित्ते में, हर शहर में, हर बस्ती में आज़ादारी हो रही है, अलम की वही शक्ल है ना, तब्दीली तो नहीं हो रही। ताबूत की शक्ल वही है, कोई तब्दीली नहीं हो रही है। क्यों? क्यों आपके यहाँ आज़ादारी एक मकसद के तहत है, कोई रस्म नहीं है। और जहाँ आज़ादारी मकसद के तहत नहीं है, एक मकसद नहीं है बल्कि रस्म है, वहाँ आप देखिए हर साल डिज़ाइन होती है अलम की, नए नए अलम की, नए नए डिज़ाइन के अलम लाए जा रहे हैं, ताकि लोगों में जाज़बियत बरकरार रहे। दोस्तों, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ आपकी खिदमत में, आज़ादारी में हमें नयापन लाने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादारी का मोजज़ा ये है, या मसाइब इमाम हुसैन का मोजज़ा ये है कि जितनी मर्तबा पढ़ा जाएगा, जितनी मर्तबा बयान होगा, आंखों से आंसू निकलेगा। नई रवायत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक सलवात भेज दें, नई रवायत करने की जरूरत नहीं है कि मोमिन रोएंगे। ये आपके बयान से मोमिन नहीं रोते, हमारे बयान से मोमिन नहीं रोते कि हम बयान करते हैं रोते हैं। फिर क्यों रोते हैं? क्योंकि मोमिन के दिलों में कत्ले इमाम हुसैन की हरारत पाई जाती है। हरारत होती है, अंगारा होता है, जो बुझता रहता है, उमलाता रहता है, लेकिन जैसी हवा मिल जाती है भाग जाता है। ऑलरेडी ये शोला आपके दिलों में शहादत इमाम हुसैन का शोला पाया जाता है, मुरझाया रहता है, लेकिन जैसे ही मसाइब बयान होता है ये भाग उठता है, आंखों से आंसू जाते हैं। नए करने की जरूरत नहीं है। आज़ादारी और हमारी जिम्मेदारी क्या है? जो आज़ादारी हमें दी गई है उसकी हिफाजत करें, उसमें कोई नयापन न लाए, ना आलम में नयापन लाए, किस मॉडल का आलम बनाएंगे, ऐसी डिज़ाइन बनाएंगे, नहीं, बस वही रहने दीजिए, ताबूत बस वही रहने दीजिए, क्योंकि शक्ल है तसव्वुर काफ़ी है, तब्दीली उसमें नहीं करना है। तब्दीली किसमें करना है? हमें अपने आप में तब्दीली, वरना चाहे हजारों किस्म के आलम बना लीजिए, अगर हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाते तो कोई फायदा नहीं है। एक अलम होगा
اگر ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں تو سمجھیے ہم کامیاب ہوں گے۔ عالم کے بنانے سے کامیاب نہیں ہوں گے، اپنے اندر تبدیلی لانے سے کامیاب ہوں گے۔ سبحان اللہ، ایک سلوات بھیجیں۔ محمد وآل محمد۔ جو لوگ نہ سمجھی میں عزاداری کو رسم سمجھ رہے ہیں، اس میں نئی نئی چیزیں ایڈ کر رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں، اور یہ آپ نے الحمدللہ ہندوستان میں ابھی بھی محفوظ ہے، سیف ہے، لیکن پڑوسی ملک میں ہر سال نئی خرافات، ایک نئی خرافات آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عزاداری کا کوئی مقصد نہیں سمجھا، عزاداری کو ایک رسم سمجھتے ہیں، اور جب رسم ہوتی ہے تو رسم کو زندہ کرنے کے لیے نیا پن لایا جاتا ہے۔ یہاں الحمدللہ ہندوستان میں نہیں ہے، لیکن بیماری اور گندگی آنے میں ٹائم بھی نہیں لگتا۔ یہ گندگی بھی، یہ تبدیلی بھی ایک دوسری بیماری ہوتی ہے۔ یوٹیوب پہ دیکھا بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ کام ان لوگوں نے کیا، ہم بھی کریں گے۔ نہیں صاحب، پہلے دیکھیں آپ کے بزرگوں کی خدمات کے مقابل میں ہے یا اس کی حمایت کر رہے ہیں، تعلیمات قرآن و اہل بیت کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے۔ عزاداری کا ایک مقصد ہے، توجہ فرمائیے گا دوستو، عزاداری کا ایک مقصد ہے، عزاداری رسم نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ گریا نہیں، گریا مقصد نہیں ہے، گریا بہانہ ہے فرش امام حسین تک لانے کا، مجلس حسین تک لانے کا بہانہ اور ذریعہ کیا ہے؟ امام حسین کی گریا، مقصد نہیں۔ پرسہ مقصد نہیں ہے، بہانہ ہے امام حسین سے نزدیک ہونے کا، فرش اعلیٰ تک لانے۔ گھبرائیے نہیں، میں نے کل مثالیں دی تھی بہت سی، کیونکہ پرسہ غیر بھی دیتے ہیں، گریا غیر بھی کرتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ بچا، تاکید ہوئی ہے کربلا کا ذکر کرو، کربلا زندہ رکھو۔ زندہ کیوں رکھا جائے؟ اس میں کوئی مقصد ہوگا؟ ہاں مقصد ہے، کربلا کا بار بار ذکر کرو، کربلا زندہ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھنا، کامیابی لوگوں کی، یاد رکھیے گا، کامیابی کے پیچھے کچھ کامیابی کے اسرار ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیاب لوگوں کی زندگی کو دیکھو اور ان کی زندگی میں پوشیدہ کامیابی کے اثرات کو دیکھو۔ کون سی چیز ہے جس نے اس انسان کو کامیاب بنایا؟ اور لوگوں کی تاریخ میں گزرے ہوئے انسانوں کی ناکامی کو دیکھو اور ان کی ناکامی کے اسباب و علل، ریزن کو پہچانو۔ کون سے ایسے ریزن تھے جس کی وجہ سے یہ ناکام رہ گئے؟ کون سے یہ ریزن تھے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو گیا؟ اگر آپ کو کامیاب معاشرہ بنانا ہے، توجہ فرما رہے، اگر آپ کو کامیاب معاشرہ بنانا ہے تو کامیاب لوگوں کی زندگی کا تذکرہ کریں۔ اگر اپنے معاشرے کو کامیاب معاشرہ بنانا ہے تو کامیاب لوگوں کی زندگی کا تذکرہ کریں۔ یہ ایک پہلو ہے، صرف زندگی کا تذکرہ نہیں، بلکہ ان کی کامیابی کے اثرات کو دیکھیں، ان کی کامیابی کے راز کو دیکھیں، ان کی کامیابی کی علت کو دیکھیں، ان کی کامیابی کے ریزنز کو دیکھیں اور ان کامیابی کے ریزنز کو اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں، اپنی نظم میں بیان کریں تاکہ سننے والے بھی سنتے جائیں اور اپنے آپ کو کامیابی کے لیے آمادہ کریں۔ تو کربلا کیسے نہیں ذکر ہے کہ بار بار ذکر کرو؟ کیونکہ کربلا کامیاب لوگوں کی داستان ہے، ناکام لوگوں کی داستان نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کربلا والوں کی طرح کامیاب ہونا ہے تو کربلا والوں کا تذکرہ کرو اور ان کی کامیابی کے راز ڈھونڈو۔ کون سے راز ہے جس نے حبیب کو حبیب بنایا؟ کون سا راز ہے، کون سی علت ہے جس نے حر کو حر بنایا؟ کون سا راز ہے جس نے زہر کین کو عثمانی سے حسینی بنایا؟
کون سا راز ہے جس نے وہیب ابن کلبی کو عیسائی سے ایک مسلمان بنا دیا، حسینی بنا دیا؟ صرف واقعہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس واقعے میں چھپے جو کامیابی کے راز ہیں ان راز کا تذکرہ کریں، اس راز کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ اگر یہ 72 کامیاب ہوئے، ایسا نہ سمجھیں کہ 72 معصوم تھے، معصوم نہیں تھے، امام نہیں تھے، 72 انسانی سماج کے افراد تھے، جیسے آج ہم انسانی سماج میں، یہ بھی انسانی سماج کے جینے والے عام لوگوں کے بچے تھے، یعنی معصوم کے بچے نہیں تھے، خاندانی عصمت و طہارت کے نہیں تھے، عام لوگوں کے بچے تھے، لیکن کون سی ایسی صفت ان میں تھی کہ جنہوں نے ان عام لوگوں کو خاص بنا دیا؟ سوچنے کا مقام، اور ایسی ویسی کامیابی نہیں، ان 72 کو ایسی ویسی کامیابی نہیں ملی، بلکہ ایسی کامیابی ملی کہ صادق آل محمد جیسا امام کل شب جمعہ ہے، اب زیارت پڑھیں گے، زیارت ورثہ میں آخری جملہ کیا پڑھتے ہیں؟ یا لیتنی کنتو، جوان بولے بھائی، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں زیارت ورثہ میں؟ آخری جملہ، اے کاش میں بھی ہوتا، کہاں؟ کربلا میں نہیں، کاش میں بھی ہوتا امام حسین کے پہلو میں نہیں، کاش میں بھی ہوتا کہاں؟ اے انصار امام حسین آپ کی صف میں۔ یہ کتنے کامیاب لوگ ہیں، یہ کون فرما رہا ہے؟ صادق آل محمد فرما رہے ہیں، یعنی آپ کے چھٹے امام فرما رہے ہیں، اے کاش میں صفے انصار امام حسین میں ہوتا۔ تو آپ سوچے اس کامیابی کو لے کے آئے امام صادق آل محمد کی حسرت کر، اے کاش میں ان کی صف میں ہوتا۔ دوستوں اجازت دیجیے، امام صادق آل محمد نے 2 مقام میں حسرت ظاہر کی ہے۔ سلام بھیجیے محمد کتنے کامیاب رہے ہوں گے یہ، یعنی صفِ انصاری امام حسین، یعنی جناب حبیب، زہیب، وہا، مسلم و سجا اور الاخر جتنا انصار، اولاد نہیں کہا، یہ زیارت انصار امام حسین سے مخصوص ہے، اولاد امام حسین سے مخصوص نہیں ہے۔ اگر امام اولاد سے کہتے تو پھر بھی بہتر تھا، لیکن آپ دیکھیں، اندازہ لگائے کامیابی کا، انصار امام حسین کی کامیابی کس مقام پہ تھی؟ صادق آل محمد جیسا امام فرما رہا ہے، اے کاش انصار حسین آپ کی صف میں ہوتا۔ تو ایک منزل وہ ہے جہاں پر امام حضرت فرما رہے، دوسری ایک منزل ہے کہ جہاں پر امام حضرت کرے، کاش میں ہوتا، لو ادرکتہ لختمتہ۔ ایک منزل انصار امام حسین کی ہے جہاں پر صادق آل محمد فرما رہے، اے کاش میں انصار امام حسین کے ساتھ ہوتا۔ دوسری منزل وہ ہے جہاں پہ انصار امام مہدی کی صفحے فرما رہے ہیں، اے کاش میں وہ زمانہ درک کرتا۔ کون سا زمانہ؟ غیبت کا، ظہور کا نہیں، لو ادرکتہ مہدی کو نہیں، زمانے امام مہدی کو درک کرتا اور اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، امام کو وہ موقع نہ ملا، لیکن ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے یہ زمانے امام دیا ہے، غیبت کا زمانہ ہمیں دیا ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے، جو حضرت امام صادق کر رہے تھے، اے کاش یہ زمانہ ہمیں ملتا، ہم ان کی خدمت میں گزار دیتے اور ان کی آمد کے لیے زمینہ تیار کرتے۔ امام کو تو موقع نہ ملا، لیکن ہمیں موقع ملا ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ آئیے ارادہ کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں اور ظہور کے لیے زمینہ تیار کرتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں۔ لو ادرکتہ لختمتہ، کاش میں اس زمانے کو ترک کرتا کہ جب میرا آخری
آنے والا ہوتا تو میں زمینہ فراہم کرتا. تو ہم آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے. اب وہ کون کتنا زمینہ فراہم کرنے کی خدمت کرے یہ اپنی اپنی خوش نصیبی ہے, اپنا اپنا نصیب ہے. تو بہت کامیاب انصاری. کیوں ذکر کرو کربلا کو, کیوں یاد کرو؟ کیونکہ کربلا کامیاب لوگوں کا قصہ ہے. کربلا کامیاب لوگوں کی دلیل ہے. اور یاد رکھیں جس طرح کربلا میں کچھ لوگ کامیاب ہوئے, اسی طرح کربلا کے موقع پر بہت سے لوگ تھے جو ناکامی, جن کی شریک حیات شریک نصیب ہوئی, جن کو جو کامیاب نہیں ہو پائے. بہت سے ایسے لوگ تھے کامیابی کے دروازے تک پہنچے, ڈوب چلے گئے. تو ہمیں ان ریزن کو بھی دیکھنا پڑے گا. توجہ فرمائیے گا, کون سی چیز ایسی تھی کہ کامیابی ان کے دروازے تک آئی لیکن کامیابی نصیب نہ ہوئی. ان مقامین پر سوچنے کی ضرورت ہے. اور ایک خوش نصیبی, ایک بڑی خوش نصیبی ہماری آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, توفیق دی ہے. سوچنے اور سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب خدا اپنے بندے سے پوری طرح سے نا امید ہو جاتا ہے, یا یوں کہوں جب بندہ اپنے اوپر ہدایت اور توفیق کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے, تو پروردگار اس سے سوچنے سمجھنے اور سننے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے. اب بڑے آرام سے میں بیان کروں, آپ سن رہے, غور کر رہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. لیکن میں معصوم تو نہیں ہوں نا, امام تو نہیں ہوں, ایک عام انسان ہوں, تھوڑا سا عالم, حوضے میں جا کے پڑھ کے آ گیا. کچھ باتیں کر رہا ہوں, آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ سن رہے ہیں. یہ توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے, اس توفیق کی قدر کریں. کیونکہ وہ دن جس دن یہ توفیق چھن جائے, اور جب توفیق چھن جاتی ہے تو عام آدمی کیا, مولوی کیا, مولانا کیا, امام معصوم بھی کہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آئیے کربلا سے نمونہ. عمر ابن سعد امام بار بار بلاتے ہیں, عمر سعد کو امام بلاتے ہیں حکم کے لیے, نہیں جانا چاہتا امام. کئی مرتبہ بلاتے ہیں, کئی قاصد بھیجتے ہیں, امام کی خدمت میں نہیں آتا. توجہ فرمائیے گا, اور اللہ کی دی ہوئی توفیق کا شکریہ ادا کریے گا. امام نے بلایا, بہت مجبور ہو گیا. ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آیا نا, امام نے نصیحت شروع کی. امام نے نصیحت شروع کی. تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اب ایک عبرت ہے, اسی کو یعنی کامیاب لوگوں کی کامیابی کی دلیل دیکھیں, کامیابی کے ریزنز دیکھیں, ان کے اثرات کو دیکھیں, اور ناکام لوگوں کی ناکامی کے اثرات کو دیکھیں, اور اس کے بعد اپنی زندگی کو سنواریں. امام نے بلایا تو 3 ریزن بیان کیا. اگر میں ایسا کام نہیں کروں گا تو میرا گھر کیا کر دیے گئے, تاراج کر دیے جائے گا, ویران کر دیے گئے. تو ہم سے کہتا ہے میری دولت, میرا سرمایہ لوٹ لیا جائے گا. میرا سرمایہ لوٹ لیا جائے گا, مجھے قتل کر دیا جائے گا. امام کیا کہتے ہیں, ضمانت دیتا ہوں تجھے کچھ نہیں ہوگا, حجاز کی پراپرٹی تجھے دے رہا ہوں, جا. تیرا تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے, بہت بڑا دے رہا ہوں. امام نے سارے ریزن ختم کر, ساری علتیں ختم کر. اس وجہ سے میرا مخالف تھا, اس وجہ سے جتنا ریزن, جتنی علت, جتنی وجہ بیان کرتا تھا امام, ہر ایک کا جواب. اس کے بعد کوئی جواب تھا اس کے پاس سوائے خاموشی, خاموش رہا.
اس کی خاموشی اس بات کی علامت تھی کہ آپ کا پرپوزل مجھے پسند نہیں ہے. کیوں؟ ابھی آپ نے سوچا. امام معصوم فرما رہے ہیں، امام خود بیان کرے، امام کو دیکھ رہا ہے، امام کو سن رہا ہے نا، امام کو خود دیکھ رہا ہے، امام کو سن رہا ہے، لیکن کوئی تاثیر ہوئی، پیدا ہوئی؟ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہی ہے کربلا، اسی لیے کربلا کا ذکر کریں. اور ایسا نہیں ہے وہ جو سبب جس نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی ہم میں بھی پیدا ہوتی، ہر انسان میں پیدا ہو سکتی. ایسا نہیں ہے کہ اعوذ باللہ وہ نطفہ حرام تھا، نطفہ حرام نہیں تھا، ہم فوراً کہہ دیتے نطفہ حرام. نطفہ حرام ہونا اس میں انسان کی بہت زیادہ خود کی غلطی نہیں ہوتی. توجہ فرمائیے، اس سے شدید ایک ریزن ہے. نطفہ حرام بہت معمولی چیز ہے اس کے مقابلے میں، اس سے ایک شدید ریزن ہے. اس ریزن کا نام ہے لقمہ حرام. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نطفہ حرام سے کہیں غنی لقمہ حرام. البتہ اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لقمہ حرام کھا چکے ہوتے ہیں، کچھ لقمہ حرام کے منتظر ہوتے ہیں، یہ کریں گے تو یہ ملے گا. اور جب لقمہ حرام چاہے پیٹ میں چلا جائے یا لقمہ حرام کی تمنا ہو، جہاں یہ دو ریزن انسان کے پاس آ جاتے ہیں، لقمہ حرام اتر جائے. چنانچہ امام حسین خطبے میں کیا فرماتے ہیں؟ آخری خطبے میں ملیت بطونہم الحرام، تم اس لیے ہمارے دشمن نہیں ہو کہ تمہیں مجھے پہچانتے نہیں ہو، اس لیے تم ہمارے دشمن نہیں ہو کہ میں نے حرام کو حلال کیا ہے، اس لیے تم ہمارے دشمن ہو. ملیت بطونہم الحرام، چونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے پڑے ہیں. لقمہ حرام انسان سے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی صلاحیت کو چھین لیتا. لقمہ حرام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ کھا لینے کے بعد، اور بعض تمنا رکھتے ہیں لقمہ حرام. اور آپ دیکھیں اس کی مثال دیکھ لیجئے، اپنی قوم میں دیکھ لیجئے، مسلمانوں میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ دیکھ لیجئے. کوئی RSS کو راضی کر رہا ہے، کوئی BJP کو راضی کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ ہمیں بڑا منصب مل جائے، یعنی لقمہ حرام مل جائے. اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اپنے قرآن کی اعوذ باللہ توہین کرنے کے لیے تیار ہے، آیات قرآن بدلنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ وہ لقمہ حرام مل جائے. تو بعض لوگ لقمہ حرام کھا لیتے ہیں اور بعض لوگ منتظر رہتے ہیں. اس کو اسلامی تعلیم میں یا تعلیمات اہل بیت میں کہتے ہیں حب الدنیا، دنیا کی محبت. دنیا کی محبت رزق کمانے کو نہیں کہتے، توجہ فرما رہے ہیں. دنیا کی محبت بیوی سے محبت کرنے کو نہیں کہتے، دنیا کی محبت بچوں کو چاہنے کو نہیں کہتے، بلکہ دنیا کی محبت یعنی لقمہ حرام کھانا، لقمہ حرام کی تمنا. عمر ابن سعد نے لقمہ حرام نہیں کھایا تھا ابھی تک، لیکن لقمہ حرام کا منتظر تھا، کیونکہ وہ ابن زیاد نے کہہ دیا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے کہہ دیا تھا اگر یہ کام کر کے آتے ہو تو رہ کی ولایت تمہیں دے دیں گے. لقمہ حرام کی تمنا میں اتنا غرق ہوا کہ امام معصوم کو دیکھ رہا ہے، امام معصوم کو سن رہا ہے، کوئی تاثیر نہیں پیدا ہو رہی. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ اتنا پڑھ رہے ہیں، اتنا بیان کر رہے ہیں، اتنا سمجھا رہے ہیں، ارے بات پہ تو اثر ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ سمجھ گئے ریزن کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجے. سے گزارش ہے ذرا آگے چلے آئے، پیچھے جگہ نہیں ہے، آگے کا بہت
जगह आ जाए। पूरी करबला अगर अंसार इमाम हुसैन कामयाब हुए तो इनकी कामयाबी का राज है। अगर इनको कत्ल करने के लिए हजारों का मजमा है तो उसका भी एक राज है। बाज लोग में हराम खा चुके हैं, बाज आरज़ू रख रहे हैं। सरों को क्यों गए लोग लेके? झगड़े हो रहे थे, 14 के सर हम ले जाएंगे, वो कह रहे थे हम ले जाएंगे, वो कह रहे थे हम ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ले जाएंगे लोग में हराम मिलेगा। याद रखें, लोग में हराम या खा ले या लोग में हराम तमन्ना हो जाए, तमाम तौफीकात के दरवाजे बंद हो जाते। मौलाना क्या, आलिम क्या, वाइस क्या, कोई कुछ बोले कोई असर नहीं होता। जब इमाम मासूम फरमा रहे कोई असर नहीं। तो आजादारी का काम क्या है, मकसद क्या है? क्योंकि मजहब आजादारी और हमारी जिम्मेदारी। आजादारी का काम क्या है? आजादारी का काम यह है यानी कामयाब लोगों का तस्करा करो। अगर कामयाब बनना है तो कामयाब लोगों का तस्करा करो और उन कामयाब लोगों की कामयाबी के राज को तलाशो। कौन सा ऐसा राज है जिसने इन लोगों को कामयाब बनाया? और ये मैं कोई अजीब बात नहीं कह रहा हूँ, बैठे हैं खुरम साहब और लोग भी बैठे। पूछिए, अगर इंसान को पढ़ाई करना होता है, कामयाब कौन होता है? तो आइडियल बनाना होता है। सामने जो क्रिकेटर होता है, अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है, अच्छा क्रिकेट खेलना चाहता है तो किसे आइडियल बनाता है? अच्छे क्रिकेटर को। कोई ऐसे स्पीशीज बनना चाहता है तो उसके लिए एक अच्छा आइडियल बनाता है। तो याद रखें, अगर हम हुसैनी समाज बनाना चाहते हैं तो आजादारी हमसे तकाजा करती है करबला वालों की कामयाबी का तस्करा करो, इन कामयाबी में कामयाबी के असर तलाशो और उस पर अमल करो। अगर कामयाब होना, जब तक तवज्जो फरमाइएगा, जब तक हमसे कोई किस्सा सुनाएंगे, दास्तान सुनाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। आप मकसद सुनाते रहिए, मसाइल मुसीबत पढ़ते रहिए। जनाब हबीब पे ऐसी मुसीबत आई करबला में, आँख में कोई तब्दीली आ जाए तो बताइए। हाँ, तब्दीली आएगी, आंखों में तब्दीली आएगी, आंख रोएगी, आंख नम हो जाएगी। जनाब वहब कल्बी के साथ ऐसी मुसीबत आई, आंख नम हो जाएगी, आंख में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब तब होंगे जब उनके मक्तल से, जब उनकी मुसीबत से कौन सी चीज है, तवज्जो फरमाइए। हम सुन लिए, हम बयान हो जाता है, सुन लेते हैं, इतनी मुसीबत आई, ये कमाल नहीं है। ये मुसीबत उन्होंने कैसे बर्दाश्त की? कौन सा जज्बा था? ये जज्बा कहां से आया कि इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की लेकिन इमाम हुसैन का साथ न छोड़ा? यह है असरार, यह है राज। कौन सी चीज थी, कौन सी चीज थी? इतनी मुसीबतें खाई जा रही थी, भूख प्यास, ये बहुत मुसीबतें हैं कि अगर मुसीबतें बयान करूं तो कई दिन गुजर जाएंगे, उनकी मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। तो ये तो है दास्तान, लेकिन इबरत क्या है, आइडियल क्या है? कौन सा जज्बा उनमें था और ये जज्बा कहां से आया? इतनी बड़ी मुसीबतों को बर्दाश्त कर लिया लेकिन इमाम हुसैन को तनहा नहीं छोड़ा। जिस दिन हमने इस राज को समझ लिया उस दिन समझ लीजिए हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं।
कौन सा रास्ता पता है? मौलाए कायनात फरमाते हैं कामयाब लोगों की इल्लत बयान कर रहे हैं, निशानी बयान कर रहे हैं मौलाए कायनात। और उसके बाद देखिए वो निशानी करबला वालों में थी कि नहीं? अगर थी तो वो निशानी हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। असअदुन्नास, कामयाब लोग वो हैं मन अरफा फज़लना, हमारी मार्फत रखते हैं। पहला काम क्या है? अगर कामयाब बनना है तो सबसे पहले उनकी मार्फत। असदुन्नास, कामयाब लोगों की पहली दलील क्या है? करबला में अगर अंसार इमाम हुसैन कामयाब हुए हैं तो उसकी पहली दलील क्या है? पहली वजह क्या है? क्योंकि इमाम हुसैन की मार्फत, अरफा फज़लना, फज़ले इमाम हुसैन की मार्फत वतक़र्रबा इलल्लाह मिन्ना बिना, और हमारी मार्फत का सहारा लेकर अल्लाह का तक़र्रुब अख्तियार करते हैं, अल्लाह से नजदीक होते हैं। अंसार इमाम हुसैन में चीजें थी, मार्फत इमाम हुसैन थी, और इस इमाम हुसैन की मार्फत के जरिए से अल्लाह से नजदीक हो रहे थे कि नहीं? शब आशूर इबादत इस बात की दलील है। मरने वाले को नींद नहीं आती, अगर बतला दिया जाए कल फांसी दी जाएगी, रात भर नींद नहीं आती, बेचैन रहता है। लेकिन सलाम और सारे इमाम हुसैन, इतनी अल्लाह से कुर्बत मिल गई थी, बड़े इत्मीनान से कोई तिलावत कर रहा है, कोई नमाजें पढ़ रहा है, कोई तस्बीह कर रहा है। असदुन्नास, कामयाब इंसान मन अरफा फज़लना, हमारी मार्फत रखता है। दूसरी चीज क्या है? मार्फत पाके रुकता नहीं है, हमारी मार्फत के जरिए से परवरदिगार से नजदीक होता है। लेकिन इंसान की कामयाबी क्या है? अपने परवरदिगार से नजदीक हो, तक़र्रुब हासिल हो। और तक़र्रुब कब हासिल होगा? जब इनकी मार्फत हासिल हो, इनकी मार्फत का सहारा लिया जाए, मार्फत हासिल करें और इनके मार्फत के जरिए से अल्लाह से नजदीक हो, अल्लाह से नजदीक हो। और आखिरी चीज बहुत अहम है, हमारी मोहब्बत में खालिस हो। यानी अगर उसके दिल में मोहब्बत हमारी है तो किसी और की मोहब्बत ना हो। हमारी मोहब्बत रियाकारी से खारिज हो, दिखावे से खारिज हो, खालिस मोहब्बत रखता हो, मार्फत हो, अल्लाह से नजदीक हो, और हमारी मोहब्बत खालिस हो, किसी लालच में ना हो, किसी सबब ना हो, अहले मोहब्बत समझे। इसलिए तब आप देखिए करबला में ये सारी चीजें थी कि नहीं? मार्फत इमाम हुसैन थी और सारे इमाम हुसैन, और इसी मार्फत इमाम हुसैन के जरिए से अल्लाह से नजदीक हो रहे थे कि नहीं? अल्लाह से नजदीक हो रहे। वरना जंग के माहौल में कोई ये कहे मौला वक्त नमाज है, जंग के माहौल में तीरंदाजी हो रही है और कोई बोल के कहे मौला वक्त नमाज है, इसका मतलब क्या है? अल्लाह से इतना करीब है, वक्त के नमाज का वक्त महसूस कर रहे हैं, इतना करीब है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, क्या इमाम हुसैन नहीं बता सकते थे? तो जो है ना, क्या इमाम हुसैन की आप नहीं दिला सकते थे? ये अंसार है, मेरे बावफा है, मेरे साथियों, वक्त नमाज है। इमाम हुसैन बतला देते तो तालीम मुकम्मल न होती, अज़ादारों की तरबियत मुकम्मल न होती, नमाज तो हो जाती। लोग कहते वो इमाम मासूम थे, औलाद इमाम हुसैन बतला सकते थे, जनाब अब्बास बतला देते, जनाब अली अकबर कहते बाबा वक्त नमाज है। जनाब अली अकबर भी खामोश रहे ताकि दिखलाना चाहते थे जो हमारे साथ आए हैं वो बेनमाजी नहीं हैं। लिहाजा इमाम हुसैन नहीं बोले
اولاد حسین نہیں بولی، انصار بولے مولا وقت نماز ہے. یہی تو بتلانا چاہتے تھے. حسینیت کی ایک پہچان یہ ہے اول وقت نماز پڑھتا ہے. اگر دیکھنا ہے ہمارا ہے کہ نہیں، حسینی ہے کہ نہیں، عزادار حقیقی ہے کہ نہیں، کب دیکھو ماتم کے حلقے میں نہیں. جیسے مؤذن کہے اللہ اکبر، اگر بے چین ہوتا ہے مسجد کی طرف بھاگتا ہے تو سمجھ لینا حسینی ہے، عزادار حقیقی ہے، مقصد حسین کو سمجھ رہا ہے. لہذا فرمایا مولا وقت نماز ہے. کس چیز کی دلیل ہے؟ اللہ سے اتنے قریب ہے کہ چاہتے ہیں ایمان کی امامت میں ایک نماز اور پڑھ لیں تو یہ کئی سے معرفت حاصل ہو. اگر کامیاب ہونا ہے پہلی چیز کیا ہے؟ معرفت. دوسری چیز کیا ہے کہ اس معرفت کے ذریعے سے، معرفت کے صدقے میں اللہ سے نزدیک ہو اور اپنی محبت کو، امام حسین سے جو محبت ہے اسے خالی کر دے ہر چیز سے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، مکاری سے، یا جتنی چیزیں ہوں، یا کسی لالچ سے، ہر چیز سے خالی کر دے، خالص بنا دے. اور یہی ساری تینوں صفات انصار امام حسین کی. معرفت تھی، معرفت نہ ہوتی وہ آتے ہی نہیں. ان کی عبادات اس مقتل میں بتلا رہی ہے اللہ سے تقرب تھا. اب ان کی معرفت، ان کی محبت خالص تھی کہ نہیں یہ بھی دیکھ لیجیے. جیسے ہم لوگ کوئی مجلس میں ان کی وجہ سے آیا ہے، کوئی مجلس اس کی وجہ سے رکھ رہا ہے. خالص بنیے جیسے انصار امام حسین. خالص محبت میں خلوص ہونا چاہیے. اگر کامیاب ہونا ہے تو حسین سے جو محبت کر رہے ہیں اس میں خلوص ہونا چاہیے. خلوص یعنی کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو. بے لوز محبت کرے جیسے ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچے سے کوئی طلب نہیں ہوتی. خالص بناؤ، یعنی تمہاری محبت مخلصانہ خلوص کے ساتھ. انصار امام حسین کو شب عاشورا آئی، امام حسین نے کیوں امتحان لیا؟ کیا امام حسین کو پتہ نہیں تھا؟ کیا امام حسین اپنے انصار کو نہیں جانتے تھے؟ انصار کو بھی جانتے تھے، انصار کے درجے کو بھی جانتے تھے، انصار کے جذبوں کو بھی جانتے تھے. لیکن امام حسین نے شب عاشورا امتحان کیوں لیا؟ ہمارے لیے لیا تاکہ دیکھ لو ہمارے ساتھ جو ہے کتنے خالص ہیں، کتنے مخلص ہیں. کیونکہ اگر امام حسین امتحان نہ لیتے تو ان کا خلوص سامنے نہ آتا. کبھی ہم سوچتے شاید وہ آئے تھے جنت کی لالچ میں، بعض آئے تھے شریعت کی مجبوری میں، بعض آئے تھے بھرم کی وجہ سے، بعض آئے تھے قبیلے کی وجہ سے. لیکن امام حسین نے امتحان لے کے بتلا دیا دیکھو جتنے آئے ہیں وہ کسی لالچ میں نہیں آئے ہیں، کسی توقع کے لیے نہیں آئے ہیں، کسی امید میں نہیں آئے ہیں، کسی دباؤ میں نہیں آئے ہیں، بلکہ خالص محبت رکھتے ہیں. امام حسین نے چراغ گل کر دیا، چراغ بجھا دیا. امام حسین فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے سر کے طلبگار ہیں، جاؤ جہاں جانا ہے چلے جاؤ، میں اپنی بیعت، توجہ فرمائیے گا، میں اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں. یعنی بیعت سمجھتے ہیں نا؟ اگر امام وقت اگر آواز دے، امام وقت اگر کسی کو بلائے، آواز دے تو لبیک کہنا واجب ہے. لبیک کہنا واجب ہے. اگر کوئی لبیک نہ کہے
تو مبتلا حرام ہے، اس نے حرام کام کیا۔ تو کربلا میں اب تک جتنے آئے تھے، ممکن ہے لوگوں کے اذہان عالیہ میں ہو کہ مجبور ہو کے آئے تھے چونکہ امام وقت بلا رہے تھے، لہذا امام نے کہا ہم اپنی بیعت ہٹا لیتے ہیں، جاؤ چلے جاؤ، اپنی بیعت ہٹائے لے رہے ہیں، تمہیں آزاد کر رہے ہیں، جاؤ چلے جاؤ، خاموشی، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں شاید اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ سوچو کہ شاید حسین کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو جنت سے محروم رہ جائیں گے، جنت سے محروم ہے، جاؤ جنت کی بشارت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، تب بھی خاموش ہے، کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ اچھا تمہیں شرم آتی ہوگی کہ چلے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس امام حسین کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، تو جاؤ میرے خاندان کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، اور جب لوگ پوچھیں گے تو کہہ دینا ہم نہیں آئے تھے، اکبر لے کے آئے تھے، قاسم لے کے آئے تھے، خاندان نبی ہاشم لے کے آئے تھے، ہم موجود۔ اگر ایسے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو لوگ چراغ بجھائے دیتا ہوں، اب چلے جاؤ، لیکن خاموش تھے۔ جب امام نے چراغ جلایا تو کیا فرمایا سب نے، مولا ہم مجبور ہو کے نہیں آئے ہیں، مولا ہم جنت کے لیے نہیں آئے ہیں، مولا ہم ثواب کے لیے نہیں آئے ہیں، مولا ہمیں مرتبہ نہیں چاہیے، مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم آپ کی محبت میں آئے ہیں اور آپ کی محبت میں اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، جس طرح انصار امام حسین خالص محبت کے لیے آئے تھے، عشق حسین میں آئے تھے، بے لوث آئے تھے، اسی طرح ہمیں بے لوث اور فرش اعضاء کا اہتمام کرنا چاہیے، مجلس کا اہتمام کرنا چاہیے، مجلس پڑھنی چاہیے، مجلس سننی چاہیے، مرثیہ پڑھنا چاہیے، کوئی نہیں، حسین کے لیے نہ اجر چاہیے نہ تعریف چاہیے، بس حسین راضی ہو جائے۔ شب عاشور امام نے دکھلا دیا کہ میرے چاہنے والے کتنے مخلص ہیں، بے لوث ہیں، تو اگر کوئی کامیاب ہونا ہے تو حسینیت میں خالص ہو، حسین سے بے لوث محبت کرے۔ اس لیے نہیں مولا کہ میرا بیٹا بیمار ہے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مولا مجھے جاب نہیں ملی، نہیں مولا آپ کے عشق میں آیا ہوں، جاب کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یاد رکھیے جب لوگ جاتے ہیں، زائرین جاتے ہیں، دو طرح کے زائر ہوتے ہیں۔ جب امام حسین کی ملاقات کے لیے زائر جاتے ہیں تو 2-3 منٹ زیادہ رحمت معذرت چاہتا ہوں، جب امام حسین کی بارگاہ میں زائر جاتے ہیں تو 2 طرح کے ہوتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ ایک وہ ہوتے ہیں کربلا جاتے ہیں، حاجتوں کی لسٹ لے کے جاتے ہیں، مولا یہ چاہیے، مولا آپ کی بارگاہ میں آئے، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، مولا انکار نہیں کرتے، پلٹاتے نہیں، دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں۔ لیکن جانے والوں میں 2 طرح کی لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو سوالوں کی فہرست لے کے جاتے ہیں، مولا آئے میری تمنا یہ ہے، میری مراد یہ ہے، میرا سوال یہ ہے، مولا پورا کر دیجئے گا، مولا میرے گھر پہنچنے سے پہلے پوری ہو جائے، اور مولا پوری کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گئے جو سوالی بن کے آتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو سوالی بن کے نہیں جاتے، بے لوث ایمان کی محبت میں جاتے، مولا کچھ لینے نہیں آئے، آپ کے عشق میں آئے ہیں۔ دونوں بارگاہ ایمان میں جاتے ہیں، لیکن دونوں کا مرتبہ الگ ہے، ان کا مرتبہ سائل کا ہے، ان کا مرتبہ عاشق کا ہوتا ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے، بارگاہ ایمان میں سائل بن کے جائیں، چاہے عاشق حسین بن کے جائیں۔ یاد رکھیں وہ دعائیں آپ کی یہاں سے بھی سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے وہاں جائیں گے تو سنیں گے۔ اپنی محبت کو، اپنی زیارت کو خالص بنا دیے، عشق حسین کے لیے کربلا جائیں، مرادوں کو لے کے نہیں جائیے، مرادیں تو یہاں بھی پوری کر دیں گے، وہ یہاں بھی سنتے ہیں، لیکن جب جائیے تو اپنی زیارت کو عشق حسین
خالص مولا ہم آپ کی تڑپ میں کچھ لینے نہیں آئے ہیں بلکہ دینے آئے ہیں. کیا دینے آئے ہیں؟ یہ کہنے آئے ہیں مولا کہ جان آپ کی ہے. مولا میرا مال آپ کا ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئے ہیں. اگر مولا وقت پڑ جائے تو حکم دیجیے گا, اپنا جہان بھی اپنی جان بھی قربان کر دیں گے, اپنا مال بھی قربان کر دیں گے. اور انصار امام حسین کا یہی تو امتیاز تھا, یہی کمال تھا. انصار امام حسین سے کچھ لینے نہیں گئے تھے, لینے گئے ہوتے تو جنت لے کے چلے جاتے. انصار امام حسین حسینیت کو کچھ دینے آئے تھے, اپنی جان کی قربانی لے کر آئے تھے, اپنی جان کا ہدیہ لے کر آئے تھے. مولا ہمارے پاس یہ ہے, آپ کی خدمت میں پیش ہے, تو ہمیں اپنے عشق کو خالص بنانا ہے امام حسین سے. اور جب تک خالص نہیں ہوگی, چاہے جتنی مجلسیں کر لیجئے, چاہے جتنی عزاداری کر لیجئے, امام حسین کا وہ لطف جو خاص لطف ہے وہ شریک ہاتھ نہیں ہو سکتا. جب ہم بے لوث ادھر سے محبت کریں گے تو ادھر سے بے لوث عنایت ہوگی, ادھر سے بھی آئے گی مرحبا میرے عاشق, مرحبا میرے عاشق. شاید امام حسین جب یہ بے لوث عاشق کربلا میں جاتے ہیں عشق کو دکھلانے کے لیے, مولا ہم آپ کی محبت میں آئے ہیں, امام حسین دیکھتے ہوں گے, مسکراتے ہوں گے, نہیں مسکراتے نہیں ہوں گے, روتے ہوں گے. اے عاشق کاش تو کربلا میں ہو تو, اے آنے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو تمہارا امام کربلا میں قتل ہو نہ ہوتا. جو سوال لے کے جاتے ہیں امام حسین ان سے نہیں کہتے تھے کہ عیسائی بن کے آئے تھے, جو عشق امام حسین میں کربلا جاتے ہیں, جو بے لوث امام حسین کے لیے کربلا جاتے ہیں. چلیے امام حسین کی خاموشی کہتی ہے میرے عاشق, اے میرے وفادار, تو میری محبت میں یہاں آیا, اے کاش تو کربلا میں ہوتا, میرے اکبر کا سینہ میں میرے بھتیجے قاسم کا لاشا پامال نہ ہو, میری بہن کی نشانی اور محمد کے جنازے. اگر تم کربلا میں ہوتے میرے بھائی عباس کے شان قلم نہ ہوتے, اگر تم کربلا میں ہوتے تو میرا ششما تیرے جوان. اور امام حسین علی مقام نے زیادہ زحمت نہیں دوں گا, امام حسین علی مقام نے وہ مقام پہ اپنے شیعوں کو یاد کیا, اپنے شیعوں کو یاد کیا, کیا دوسرے لفظوں میں کہوں اپنے خالص عاشقوں کو یاد کیا ہے. اے کاش تم کربلا میں ہوتے. دو مقام ہے, ایک مقام وہ ہے جب جناب شہزادے یعنی اصغر کو لے کر آئے شیعتی, اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے, اپنے امام کی مظلومی دیکھنے کے مظلوم. دوسری منزل سنو, ان کو یاد کر رہی شیعوں کو, جو انہیں عاشق کو یاد کر, ہمیں آپ کو یاد کرنا ہے, آپ کی بزم میں بیٹھے مخلص حسینیوں کو یاد کر رہے, اے کاش تم کربلا میں ہوتے. اور دوسری منزل جب کوئی نہ بچا, جناب شہزادے نے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے, کوئی نہ بچا, امام حسین نے خیمہ پر آئی, علیکم من السلام, اے اہل بحرو تم کو سنو. جناب زینب کو بلایا, بہن زینب مجھے بیٹے سجاد کی خدمت میں لے لو, اسرار امامت منتقل کرنا ہے. توجہ فرمائیے گا, ایک منزل آپ کی نگاہوں میں آگے دوسری منزل اور زینب تمام کر دو. جناب زینب اپنے بھائی کو لے کے جناب سید سجاد کی خدمت میں, جناب سید سجاد کا شانہ ہلایا, بیٹا سید سجاد بھیا حسین تشریف. جناب سید سجاد مقتل نے ایک جملہ لکھا, میں کیفیت نہیں بدلا سکتا, مقتل نے ایک جملہ لکھا ہے, جیسے ہی میں نے سجاد نے بابا کی طرف دیکھا
گردن پہ اتنے تیر تھے، اتنے زخم تھے کہ یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرماتے اینا انتا ابی، تو میرا بابا۔ اللہ، آپ میرے بابا ہیں، میری پہچان میں نہیں ہو۔ جناب زینب نے سہارا دیا، امام حسین نے بس آخری منزل اور اپنی زینب تمام کر دی۔ جناب زینب نے سہارا دیا، امام حسین آدھی مقام میں اسرار امامت منتقل کرنا شروع کیا۔ جب اسرار امامت منتقل ہو گیا تو وصیتیں کرنی شروع کر دی۔ جب وصیتوں مکمل ہو گئی تو آخری وصیت، اے میرے لال، جب قائد شام سے کھاؤ کے جانا، اقرا منی السلام، میرے عاشقوں کو میرا سلام۔ میرے لال، جب قائد شام سے رہا ہو کے جانا تو میرے عاشقوں کو سلام کہنا، اور یہ آپ کا گریہ، آپ کا یہ ماتم، یہ فرشی عزا پر آنا گویا اسی سلام کا جواب ہے۔ اے مولا، آپ نے اگر یاد کیا تھا، آپ نے ہمیں سلام بھیجا تھا، ہم ماتم کر کے جواب سلام دیں، مجلس میں آ کے جواب سلام دیں، گریہ کر کے جواب سلام دیں۔ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، اپنی جان کو آپ پہ قربان۔ میرا عید ہے